آج ہم صحیح طور پر مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ مسلمانوں صحیح طور پر اللہ کے تابعدار کیوں نہیں بنتے؟ ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، شراب ہم پیئیں، زنا ہم کریں، چوری ہم کریں، مشرکوں اور بد مذہبوں اور برے لوگوں کے صحبتوں میں ہم بیٹھیں، سب کچھ ہمارے عیب اور سب برائیوں میں ہم ملوث ہیں، نماز ہم نہ پڑھیں، روزہ ہم نہ رکھیں، حج ہم نہ کریں، زکوٰۃ ہم نہ دیں، جو مطالبات اللہ عز و جل کے ہیں سب ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، لوگوں کو قتل ہم کرتے ہیں، لوگوں کو خون ناحق ہم بہاتے ہیں، لوگوں کے مال ہم غصب کرتے ہیں، ساری عیوب ساری برائیاں تو ہمارے اندر موجود ہیں، پھر کیسے تمہیں جنت ملے گی؟ مسلمانوں کیسے ملے گی؟ بیدار جاگو جاگو مسلمانوں جاگو، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ فاتخذوه عدوا، اس شیطان کو دشمن سمجھو، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ آج ہم اس کو کیوں نہیں دشمن سمجھ رہے؟ آج ہم اس کو کیوں نہیں دشمن سمجھ رہے؟ آج ہم صحیح طور پر مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ مسلمانوں صحیح طور پر اللہ کے تابعدار کیوں نہیں بنتے؟ ہزاروں اختلافات ہمارے اندر، ہزاروں برائیاں ہمارے اندر، عقیدے تک جو قرآن میں اور نبی کے فرمان میں ثابت ہیں وہ عقیدے بھی ہمارے اندر مختلف ہیں۔ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی عقیدوں کے اوپر اتارا ہے؟ یہ بتاؤ، تمہارے ساتھ کوئی تمہاری قبر میں جائے گا؟ تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے والدین، تمہارا پیر، تمہارا فقیر، تمہارا مولوی، تمہارا علامہ، تمہارا مفتی، تمہارا کوئی تمہاری قبر میں جائے گا؟ تم اکیلے جاؤ گے نا؟ تو پھر تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہم اپنے رب کے قرآن کو مانیں، اپنے نبی کے فرمان کو مانیں؟ بس یہی دو چیزیں ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہیں، پھر تم ملے مولوی اور فلانے کے چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ جہاں نہ سمجھ آئے وہاں پوچھ لو، لیکن جو باتیں تمہاری سمجھ میں آتی ہیں پھر ان کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہی چیزیں، کوئی تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا، یاد رکھو، کوئی تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا۔ تمہارے مال، تمہارے اہل و عیال اسی دنیا میں رہ جائیں گے، اور تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال وہاں جائیں گے۔ تم سے ان فرقوں، ان جماعتوں، ان گروہوں، ان ٹولیوں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے 3 سوالات ہوں گے قیامت جو ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا ایمان پوچھا جائے گا سب سے پہلے۔ ما دین کا، تمہارا دین کون سا تھا؟ حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، قادیانی تھے، بہائی تھے، مرزائی تھے، خوجہ تھے، شیعہ تھے، فلاں تھے، پوچھا جائے گا۔ بولو یہ جنت کے دعوے دار ہیں کہ نہیں دعوے دار ہیں؟ کسی قادیانی کو کہہ کے دیکھ لو تو جہنم میں جائے گا، الٹا چماٹ کھینچ کے مارے گا، کہ جنت کا ٹھیکیدار تو ہم ہی۔ کسی رافضی شیعہ سے کہہ کے پوچھو کہ تو جہنمی ہے، چماٹ کھینچ کے مارے گا، اسے جہنم سے نفرت۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کسی خوجہ، کسی بہائی، کسی مرزی سے پوچھو، اپنے آپ کو بھی مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ہم نے ترک کر دیا، اور اپنا ایمان، اپنا عمل، اپنا عقیدہ اس کو سب اٹھا کر کے مولویوں کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ اب جن کی جماعت کا مولوی جو کہتا ہے وہ اس کے اوپر چلتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہمیں پار کر دیں گے بیڑا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کو سمجھو مسلمانوں، اس کو سمجھو۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ ایک مصیبت تو ہے ہی اپنے درمیان، دوسری مصیبتیں ہماری بدعمالیاں، ہماری بدعمالیاں۔ ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، شراب ہم پیئیں، زنا ہم کریں، چوری ہم کریں، مشرکوں اور بد مذہبوں اور برے لوگوں کے صحبتوں میں ہم بیٹھیں، سب کچھ ہمارے عیب اور سب برائیوں میں ہم ملوث ہیں، نماز ہم نہ پڑھیں، روزہ ہم نہ رکھیں، حج ہم نہ کریں، زکوٰۃ ہم نہ دیں، جو مطالبات اللہ عز و جل کے ہیں سب ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، لوگوں کو قتل ہم کرتے ہیں، لوگوں کو خون ناحق ہم بہاتے ہیں، لوگوں کے مال ہم غصب کرتے ہیں، ساری عیوب ساری برائیاں تو ہمارے اندر موجود ہیں، پھر کیسے تمہیں جنت ملے گی؟ مسلمانوں کیسے ملے گی؟ بیدار جاگو جاگو مسلمانوں جاگو، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات۔ کسی کو مت دیکھو، تم اس دنیا میں کسی کو دیکھ کر کے نہیں آئے ہو، اور نہ ہی کسی کو دیکھ کر کے تم مرو گے، کہ مرو گے کسی کو دیکھ کر۔ تنہا آئے ہو، تنہا اللہ عز و جل کے یہاں جاؤ گے، اور تنہا تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو پھر اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے ایمان اور عقیدے کا محاسبہ کرو، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کرو، تجدید کرو۔ یہ نہ سوچو ہمارے باپ دادے، ہمارے مولوی صاحب نے جو بتلایا ہے، علامہ صاحب نے، بس وہی صحیح ہے۔ اس قرآن میں جو لکھا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صحیح ہے، اس حدیث میں جو لکھا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صحیح ہے، باقی سب باطل ہے۔
باقی سب باطل ہے. یاد رکھو حق اللہ کی بات ہو سکتی. فإن خیر الکلام کلام اللہ. سب سے حق بات کس کی ہے؟ اللہ کی. اور سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین تعلیم کس کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو. مومن کون ہیں؟ سنو، اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، دل سے نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں. یہاں ہے سجدے میں سر ہے اور نظر کہاں کہاں گھوم رہی ہے، دل کہاں کہاں بھٹک رہا ہے. نہ، دل سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے. اور کچھ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کو یہ جنت ملے گی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو نماز اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور وہ مومنین جو لغویات سے اپنے منہ موڑ لیتے ہیں، فالتو باتیں، لغو، حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں. بیٹھ کے ان کی غیبتیں، ان کی چغلیاں، ان کی برائیاں، وہ حکومت، وہ فلسفے، وہ امریکہ، وہ یورپ، دنیا بھر کے علم گلم قیاس آرائیاں، گھوڑے دوڑاتے ہیں، لغو، بے حیائیاں، بے شرمیاں اپنی زبانوں سے بکتے ہیں. یہ لغو چیزیں، لاکھوں چیزیں ہیں، یہ بیکار چیزیں. اتنی دیر میں تم قرآن پڑھو، اتنی دیر میں نبی کے فرمان کو سنو، اتنی دیر میں تم اللہ رب العزت کے ذکر کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھو، اور تکبیر اللہ رب العزت کی بلند کرو. جتنی دیر میں تم لغو فضول چیزوں میں، فلمیں، یہ وہ دنیا. اور اب تو آ رہا ہے کرکٹوں کا زمانہ، کرکٹوں کا. ہاں، ان ذلیلوں نے بھی کیا کیا گیم کھیلے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے. ون ڈے میچ رکھا ہے، میں نے سنا ہے ون ڈے میچ رکھا ہے. کب؟ بولو. ہاں، کل ہے. ہاں، دیکھو کتنی عاقبتیں تم برباد کرتے ہو. اور ان ذلیلوں نے فتن و فساد مسلمانوں کو کٹانے کے لیے کیسے کیے ہیں. آج ہی سے ان کے فریب کار، میں فلانے کا فین ہوں، میں فلانے کا فین ہوں، میں فلانے کا فین ہوں، آج ہی سے ابتدا ہو جائے گی. اور مشینیں، ڈش اور پتہ نہیں تیاریاں ہو رہی ہوں گی اسپیشل طور پر، تاکہ کہیں کوئی خاص ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو. ایسے بھی دیوانے موجود ہیں. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نماز کہاں ہے؟ اذان کہاں ہے؟ اللہ کہاں؟ رسول کہاں؟ تعصب. کوئی اپنے ملک کے نعرے لگا رہا ہوگا، کوئی اپنے ملک کے نعرے لگا رہا ہوگا. اللہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل فرمائے. بولو آمین. اللہ دونوں کو ذلیل فرمائے. ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے لیڈر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے ایسی بحثیں کرتے ہیں. اور ایک لیڈر کا بیان ہم نے سنا، کسی نے کہا، پڑھا نہیں، کسی نے کہا کہ اس نے کہا کہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، تم فلانے ملک کو ہرا کے چلے آؤ، بس ہمیں یہی چاہتے ہیں. ابے ذلیل، تجھے ایک ملک نہیں چلا سکتا تو. لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگ پیاسوں مر رہے ہیں، عوام الناس بیچاری تعلیم سے بے بہرا ہے، اور دنیا تجھے ذلیل کر رہی ہے، اور تجھے کرکٹوں کی پڑی ہوئی ہے ان ذلیلوں کے کھیلوں میں. واللہ یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے. یاد رکھو یہ حرام ہے. یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں جو تم کو اس طرح سے گمراہ کر کے رکھی. حرام ہے، اور اس کے اندر جو لوگ شریک ہوں گے وہ حرام کاری کریں گے. اس لیے اللہ سے توبہ کرو، اس وقت کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ. اور کل اللہ محفوظ رکھے، کل کیا ہوگا دونوں ملکوں کا اللہ ہی بہتر ہے. کتنے فتنے، کتنے، اور جو شریک ہوں گے وہی پٹیں گے. جائیں، ہمارا کام سمجھانا ہے. اس لیے آپ کرو ان تمام سب چیزوں کو ختم کرو. مسلمانوں توبہ کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کرو ان ایام میں. یہ حرام ہے، لغو ہے، بیکار، فحش ہے. یہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اس جنت نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. زکات نہیں نکلتی ان سے، لیکن ان فحاشیوں کے مشینریاں خریدنے کے لیے بہت آگے ہوتے ہیں. جو لوگ زکات اپنے مالوں میں سے نکالتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اور مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی، مرد ہوں یا عورت، حفاظت کرتے ہیں زنا بدکاریوں سے، باز رہتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یا جو اپنی لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں وہ ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. ان بیویوں اور ان
लौंडियों के सिवा जो कहीं दूसरी जगह से अपनी ख्वाहिशात नफसानी को बुझाते हैं वही लोग सरकश हैं और वही लोग गिरफ्तार होने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया मोमिनीन वो हैं जो अपनी अमानतों में खयानत नहीं करते, अपने अहद व पैमान को जाया नहीं करते। किसी से अहद व पैमान किया है उसको जाया नहीं करते, अमानतों की हिफाजत करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, वो लोग वो हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल वारिसून, वही लोग हैं जो वारिस बनने वाले हैं। किस चीज के? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जो लोग जन्नत के वारिस बनेंगे। यही वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस बनेंगे। हुम फीहा खालिदून, वो उस जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। ये सिफात हैं मोमिनीन के। इन सिफात को अपने सीनों में मुंह डाल करके सोचो, क्या तुम्हारे अंदर मौजूद हैं ये? अल्लाह महफूज रखे। अगर हम अपने अपने गिरेबानों में मुंह डाल करके सोचें तो हम इन सिफातों से बरी, ये सिफात बहुत कम हमारे अंदर मौजूद हैं और हम इससे कहीं ज्यादा बुराइयों के अंदर मुलव्विस हैं।